السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات نے مناسخہ سے متعلق جو میری تحریر ہے کو پڑھا یا نہیں پڑھا؟ ایک مرتبہ میں پڑھ کر تو سنا دیتا ہوں۔ جو تحریر بھیجی گئی تھی آپ حضرات کو، اس میں جو باتیں تھیں ایک مرتبہ جو ہے آپ کو میں سنا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ مناسخہ یہ مشتق ہے نسخن سے، اور نسخ کے معنی بہت سارے آتے ہیں۔ اس میں ایک معنی یہ آتا ہے منتقل کرنا۔ نسخت الکتاب، میں نے کتاب کے ایک نسخہ سے دوسرا نسخہ نقل کیا۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے، تو اس کے اندر بھی یہی معنی ہے، نقل کرنے کے ہیں، لکھنے کے ہیں۔ اصطلاحی تعریف کی گئی تھی تقسیم ترکہ سے پہلے کسی وارث کے مر جانے کی وجہ سے اس کا حصہ اس کے ورثاء کی طرف منتقل کرنا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ دادا پر دادا کی جائیداد پوتے پر پوتے کے درمیان ابھی تک مشترک ہے۔ والد صاحب نے جائیداد تقسیم نہیں کی، چچاؤں نے جائیداد تقسیم نہیں کی، اور مشترکہ چل رہا تھا۔ اب دادا یا پردادا کی جائیداد تقسیم کرنی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے پہلے نمبر کے وارثین دنیا سے جا چکے ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، چچاؤں کا انتقال ہو گیا، اور اب اس کے بعد مزید جو ہے صاحب جائیداد کے بعض پوتوں کا بھی انتقال ہو گیا ہے، بعض زندہ ہیں، اور پرپوتے جو ہیں ابھی موجودہ نسل پرپوتوں کی ہے۔ تو مورث اعلیٰ دادا پر دادا وہ مورث اعلیٰ ہیں جن کی جائیداد تقسیم ہونی ہے، اور ان کے انتقال کے بعد اگلی نسل آئی تھی، پھر اس نسل کے انتقال کے بعد اگلی نسل آئی، مشترکہ چل رہا تھا اب تک۔ اب 2-3 نسلوں کے بعد جائیداد تقسیم ہو رہی ہے پردادا کی، تو کیسے تقسیم کریں؟ کیسے تقسیم کریں؟ یعنی بعض وارثین مورث بن چکے ہیں، چونکہ بعض وارثین جو ہیں زندہ نہیں ہیں، پردادا کے وارثین بہت سارے زندہ نہیں ہیں، اور ان وارثین نے کچھ اپنے وارثین کو چھوڑے، دادا کی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی باپ چچا کے درمیان، پھر باپ کا بھی انتقال ہو گیا، چچاؤں کا انتقال ہو گیا، تو وارثین جو دادا کے وارثین جو باپ چچا تھے، یہ وارثین بھی خود مورث بن گئے۔ باپ بھی مرنے کے بعد مورث بن گیا، چچا بھی مرنے کے بعد مورث بن گیا، یعنی اپنا ترکہ، باپ بھی اپنا ترکہ چھوڑ کر مر گیا، اپنا حصہ چھوڑ کر مر گیا، چچا بھی اپنا حصہ چھوڑ کر مر گیا، تو وہ خود یہ حضرات مورث بن گئے۔ تو بہرحال مورث اعلیٰ کی جائیداد تقسیم کرنے کا مسئلہ ہے، جبکہ مورث اعلیٰ کے بھی بعض وارثین انتقال کر چکے ہیں۔ یہ بنیادی بات ہو گئی۔ اب کیسے تقسیم کریں گے؟ یہی مناسخہ ہے۔ چند اصطلاحات۔ مورث اعلیٰ، سب سے پہلے جو شخص مرا وہ ہوا مورث اعلیٰ۔ نمبر 1 پر جو ہے پردادا مرے، وہ مورث اعلیٰ ہو گئے۔ نمبر 2 پر دادا مرے، وہ ہو گئے مورث اعلیٰ کے بعد والے۔ اب سارے جو ہیں مورث اعلیٰ کے بعد والے۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ مورث اعلیٰ
کے انتقال کے بعد سے ابھی تک، آج جائیداد تقسیم کر رہے ہیں تو آج تک کتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہے؟ جتنے لوگوں کا انتقال ہوا تو سمجھیے کہ اتنے ہی بطون کا مسئلہ ہے. اتنے ہی بطون، بطن کی جمع بطون، پیڑھی اور نسل، بطن سب ایک ہی معنی میں ہے. بولتے ہیں کہ پردادا کی جائیداد ہے، اب تیسری نسل چل رہی ہے، تیسرے بطون چل رہے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جتنے لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے اتنی ہی بطون والی بات ہے، اتنی ہی بطون والی بات ہے. اسی لیے جب آپ مناسخہ کا مسئلہ کسی مفتی کے پاس لے جائیں اور کہیں کہ ذرا مناسخہ کا مسئلہ بنا دیجئے، تو مفتی کبھی کبھی سوال کرتا ہے کہ کتنے بطون کا مسئلہ ہے، کتنے بطون کا مسئلہ ہے. یہ مفتی صاحب پوچھتے ہیں. جتنے بطون بڑھتے جائیں گے تو مسئلہ لمبا ہوتا چلا جائے گا، اور کبھی کبھی تو 20 بطون کا مسئلہ آ جاتا ہے. چند دن پہلے ایک صاحب نے رابطہ کیا تھا کہ 20 بطون کا مسئلہ ہے. مورث اعلیٰ کے مرنے کے بعد مزید 19 لوگوں کا انتقال ہو چکا تھا، تو 20 بطون کا مسئلہ ہے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو اس میں جو ہے جو عدد مسئلہ ہوتا ہے کبھی کبھی لاکھوں میں چلا جاتا ہے. تو بہرحال بطون کو ذہن میں رکھیے. جتنے حضرات مرنے والے ہیں مورث اعلیٰ کو ملا کر جتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہے بیچ میں، اتنے ہی بطون والی بات ہو جائے گی. بطن اول، بطن دوم، سب سے پہلے جو انتقال کیا بطن اول، نمبر 2 پہ جو انتقال کیا بطن دوم، نمبر 3 پر جس کا انتقال ہوا یعنی کہ بعد، زمانے کے اعتبار سے بعد، کسی کا انتقال ہوا 2015 میں پہلے شخص کا، وہ بطن اول ہو گیا. اس کے بعد ایک وارث کا انتقال ہوا 2016 میں، وہ بطن دوم ہو گیا. ایک وارث کا انتقال ہوا 2018 میں، بطن سوم ہو گیا. ایک وارث کا انتقال ہوا 2021 میں، تو بطن چہارم ہو گیا. اس طرح سے مورث اعلیٰ، مناسخہ میں سب سے پہلے مرنے والا مورث اعلیٰ. نمبر 2 ما فی الید. ما فی الید اس کا مختصر جو ہے میم فا موجود ہے گروپ میں، آپ دیکھیں. میت کے حصے کو کہتے ہیں، میت کے حصے کو کہتے ہیں. لیکن یہ میت سے مراد یہ میت دوم سوم یعنی میت اول کے علاوہ، میت اول کے بعد والے جو ہیں، میت اول کے جو بعد والے میتین ہیں، اس میں جو ہے ما فی الید کا استعمال ہوتا ہے. یعنی بعد والے میت کو اوپر والوں سے کیا ملا. نمبر 1 والے میت میں، سب سے پہلے مرنے والے شخص میں ما فی الید کا استعمال نہیں ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے آپ. نمبر 1 میت کے بعد، نمبر 2 پر، نمبر 3 پر، نمبر 4 پر جو مرا ہو، تو نمبر 1 کے بعد جتنے بھی ہیں، دوسری میت، تیسری میت، چوتھی میت، ان سب میں ما فی الید کا استعمال ہوتا ہے. تو میت دوم کو اوپر سے کیا ملا، میت سوم کو اوپر سے کیا ملا، میت سوم کو اوپر سے کیا ملا، وہی ما فی الید ہے. یعنی اوپر سہام جو ملے ہیں میت دوم کو اوپر والوں سے، میت سوم کو اوپر والوں سے، میت چہارم کو اوپر والوں سے جو سہام ملے وہی ہے ما فی الید. تو میت کے حصے کو کہتے ہیں جو اسے اوپر کے ایک یا چند مورثوں سے ملا ہو، اسے میت کی لمبی لکیر کے بائیں جانب لکھا جاتا ہے. نمبر 3 قبر کا نشان. تو اس میں سب سے اہم چیز ہے ما فی الید، چونکہ ما فی الید ہی ہے جس سے اصل کارروائی ہونی ہے، ما فی الید. تو ما فی الید کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے. قبر کا نشان یہ ایک اصطلاح ہے. قبر کا نشان ہر میت کا ما فی الید نقل کرنے کے بعد، یعنی اوپر جو ملا ہے میت دوم کو، اوپر جو ملا ہے، اب میت دوم کا جب مسئلہ بنانے لگے
تو اوپر والے سہام کو نیچے اتار دیے. اب جیسے اوپر والے سہام کو نیچے اتارے مافل ید تو اوپر قبر کا نشان بنا دیا، جیسے آپ نے تخارج میں دیکھا تھا. تو وہاں خیر منتقلی کی بات نہیں تھی، یہاں منتقلی کی بات ہے. اوپر کا حصہ نیچے منتقل ہوتا ہے، تو اوپر کا حصہ جیسے ہی نیچے منتقل ہوگا تو اوپر والے سہام کو جس کو منتقل کیا گیا ہے اس میں قبر کا نشان لگا دیتا ہے. قبر کا نشان ہر میت کا مافل ید نقل کرنے کے بعد نقل کیے ہوئے حصہ کو فوراً گھیر دیا جاتا ہے، جس کی ہیئت ایسی ہوتی ہے جیسا کہ آپ کے گروپ میں موجود ہے. المبلغ مناسخہ کے آخری حاصل ضرب کو کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب آخری میت تک کا مسئلہ بن جائے گا، آخری میت نمبر یعنی لاسٹ میں جو مرا ہے اس کا مسئلہ بنتا ہے آخر میں، تو اب گویا کہ ہم فارغ ہو گئے میتوں کا مسئلہ بنانے سے. تو اب ان تمام مسئلوں سے جو پہلے والے مسئلے میں عدد مسئلہ بڑھتے بڑھتے لمبا ہو چکا ہوگا، مورث اعلیٰ کا عدد مسئلہ بڑھتے بڑھتے لمبا ہو گیا ہوگا، جس میں تمام وارثین کے سہام چھپے ہوئے، تو مناسخہ کے آخری حاصل ضرب کو کہتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ مورث اعلیٰ کا جو عدد مسئلہ بڑھتا چلا گیا، میت دوم کا مسئلہ بنانے کے بعد، میت سوم کا مسئلہ بنانے کے بعد، میت چہارم کا مسئلہ بنانے کے بعد پہلی میت میں جو عدد مسئلہ ہے وہ بڑھتا چلا گیا، وہ ہو گیا مبلغ. ابھی مثال آ جائے گی. الاحیاء، الاحیاء جو ہے یہ بھی ایک لمبا نشان ڈالتے ہیں، یعنی احیاء میں ہا کے بعد جو یا ہے تو وہ اس کی لکیر جو ہے لمبی کھینچ دیتے ہیں، وہ بھی بورڈ پر بات آ جائے گی. تمام زندہ ورثہ کو کہتے ہیں. آخر میں اسے خوب لمبائی میں لکھ کر اس کے نیچے فائنل انداز سے تمام زندہ ورثہ کے نام اور ناموں کے نیچے ان کے حصے لکھے جاتے ہیں الاحیاء کے نیچے. چند ہدایات. نمبر 1، مناسخہ میں آئے ہوئے تمام افراد وارث و مورث کے نام ما رشتہ لکھنا ضروری ہے. ہر وارث جو ہے مرنے کے بعد مورث بن جاتا ہے. یہ ذہن میں رہے آپ کے، جب بھی کوئی وارث مرتا ہے تو وہ مورث بن جاتا ہے، یعنی اپنی میراث منتقل کر دیتا ہے اپنے وارثین کے لیے. تو ہر وارث مرنے کے بعد مورث بن جاتا ہے، جو زندہ ہے وہ وارث ہے. مناسخہ میں آئے ہوئے تمام افراد وارث و مورث کے نام ما رشتہ لکھنا ضروری ہے. اگر نام وغیرہ نہیں لکھیں گے، رشتہ نہیں لکھیں گے، باپ، چچا، بیٹا، بہن، ماں، نانی، رشتہ پھر نام بھی، تو مسئلہ بنانے میں غلطی کا امکان بڑھ جائے گا. نمبر 2، ہر دوسری میت کے وارثوں کے نام اور رشتے لکھتے وقت اوپر کے ورثہ کو ایک نظر دیکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ ایک وارث کو کئی رشتوں کی وجہ سے متعدد جگہوں سے وراثت مل سکتی ہے. تو یہ بات جو ہے عملی طور پر آ جائے گی تو بات سمجھ میں آئے گی. تو چونکہ ایک وارث کئی جگہ وارث ہوتے ہیں، کئی بطن میں وارث ہوتے ہیں، تو دیکھ لینا چاہیے کہ اوپر کہاں کہاں اس کا نام ہے، تاکہ وہ ان کے تمام سہام کو جوڑ کر مافل ید میں لکھا جائے. نمبر 3، تصحیح ثانی اور مافل ید. تصحیح ثانی سے مراد ہے مسئلہ نمبر 2. تو مسئلہ نمبر 2 اور مافل ید میں جو بھی نسبت ہو میت کی لمبی لکیر کے درمیان واضح کر دینی چاہیے، تب آسانی ہو جائے گی. نمبر 4، یہ ہدایات جو ہے آسانی کے لیے، اگر کوئی نہیں لکھا تو ضروری نہیں کہ غلطی ہو جائے، یہ آسانی کے لیے ہے تاکہ غلطی سے بچ جائے. نہیں لکھیں گے تو غلطی یقیناً ہو جائے، ایسا بھی ضروری نہیں ہے. نمبر 4، اگر میت کو متعدد جگہوں سے حصے ملے ہیں تو مافل ید لکھتے وقت متعدد حصوں کو اور الاحیاء لکھتے وقت ہر وارث کے متعدد حصوں کو جوڑ لینا چاہیے. یہ بات جب ابھی مثال آئے گی تو سمجھ میں آئے گی. نوٹ، ان میں سے ہر بات کا لحاظ ضروری ہے ورنہ غلطی کا امکان رہے گا. اب اس کے بعد جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے
اصول مناسخہ جو میں نے گروپ میں بھیجا ہے، پہلے میت اول کے مسئلے کی تصحیح گزشتہ قواعد کی روشنی میں کر لی جائے اور میت اول کے ورثہ کو سہام دے دیے جائیں، پھر میت ثانی کے مسئلے کی تصحیح کی جائے اور میت ثانی کا حصہ جو میت اول سے ملا ہے اسے میت کی لمبی لکیر کے بائیں جانب ما فی الید کا نشان بنا کر لکھ لیا جائے، پھر میت ثانی کی تصحیح اور ما فی الید میں نسبت دیکھی جائے۔ اگر تماثل کی نسبت ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اگر توافق کی نسبت ہو تو تصحیح ثانی یعنی مسئلہ نمبر 2 کے وفق کو تصحیح اول میں ضرب دیا جائے، اور اگر تباین کی نسبت ہو تو کل تصحیح ثانی یعنی میت دوم کا کل مسئلہ اس کو کل تصحیح اول میں ضرب دیا جائے۔ دونوں صورتوں میں حاصل ضرب سے دونوں میتوں کے ورثہ کے حصے نکلیں گے۔ حصہ نکالنے کے لیے میت اول کے ورثہ کے تصحیح اول سے ملے ہوئے حصوں کو مضروب یعنی وفق تصحیح ثانی یعنی میت دوم کے عدد مسئلہ کے وفق یا کل میں ضرب دیا جائے اور میت ثانی کے ورثہ کے تصحیح ثانی سے ملے ہوئے سہام کو توافق کی صورت میں ما فی الید کے وفق میں اور تباین کی صورت میں کل ما فی الید میں ضرب دیا جائے۔ نوٹ: یہاں اوپر ذکر کی ہوئی یہ بات خاص طور پر یاد رکھیں کہ جس مسئلے کی تصحیح یا تصحیح کے وفق کو اوپر کی تصحیح میں ضرب دیا ہے اس مسئلہ کے ورثہ کے سہام کو ما فی الید یا ما فی الید کے وفق میں ضرب دیں گے اور سابقہ مسئلوں کے ورثہ کے سہام کو مضروب میں ضرب دیں گے۔ فائدہ: یہ اصول صرف 2 بطنوں کے مناسخہ کے لیے ہیں۔ اگر 3 بطنوں کا مناسخہ ہو تو تیسرے بطن کو میت ثانی کے قائم مقام بنایا جائے گا اور پہلے 2 بطنوں کو میت اول کے درجے میں رکھ کر مذکورہ بالا قاعدہ جاری کیا جائے گا، اور اگر 4 بطنوں کا مناسخہ ہو تو پہلے 3 بطنوں کو میت اول اور چوتھے بطن کو میت ثانی، اور 5 بطنوں کا مناسخہ ہو تو پہلے 4 بطنوں کو میت اول اور 5ویں بطن کو میت ثانی مان کر قواعد جاری کریں گے وہکذا۔ نوٹ: اگر کئی بطنوں کا مناسخہ ہو تو پہلے تمام بطنوں کی تصحیح کر لینی چاہیے، اس سے مناسخہ بنانے میں سہولت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اب جو ہے بورڈ کی طرف آئیں گے، بس 1 منٹ تھوڑا آپ انتظار کر لیجیے، اور جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا اس کو ذرا 1 منٹ غور کر لیجیے آپ لوگ۔ جی اب جو ہے بورڈ کی طرف آ جائیں آپ لوگ۔ اب اصطلاحات اور ہدایات تو آپ کے سامنے ہیں، ان باتوں کو ذہنوں میں اچھی طرح بٹھا لیجیے۔ اب جو ہے میں ذرا یہ مناسخہ کی جو مثال کتاب میں ہے اس کے لیے جگہ جو ہے زیادہ چاہیے، تو دیکھتا ہوں کیا شکل ہوتی ہے۔ خیر، تو میں تھوڑا سا چھوٹا لکھتا ہوں، کچھ آسان باتیں میں لکھتا ہوں جو مناسخہ میں بنیادی ہے اور آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو جو بنیادی کام ہے جس کو یاد رکھنے پر مناسخہ بنانا آپ کے لیے ممکن ہو سکے گا، وہ بنیادی بات میں لکھتا ہوں۔ ویسے یہ بات آ چکی، جو میں نے ابھی سنایا وہ بات آ چکی ہے۔ میت اول کا مسئلہ بنائے جس طرح بنایا جاتا ہے، جس طرح بنایا جاتا ہے۔ بلکہ ذرا الفاظ ذرا کم استعمال کرنا ہے تاکہ جگہ باقی رہے۔ میت اول کا نارمل مسئلہ بنانا، میت دوم ایک بات ذہن میں رکھیے کہ مناسخہ اس وقت تک نہیں بنا سکتے جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ کون پہلے مرا کون بعد میں مرا، پھر اس کے بعد کون مرا، پھر اس کے بعد کون مرا۔ جس ترتیب سے مرے ہوں اسی ترتیب سے بنانا ضروری ہے۔ تو میت اول
میت دو، میت سو، میت چاروں کا کیا مطلب ہے کہ اسی ترتیب سے یہ لوگ مرے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے آپ، جس ترتیب سے مرے ہیں اسی ترتیب سے بنانا پڑے گا. میت دوم کا نارمل مسئلہ بنا ہے. میت دوم کی لکیر کے بائیں طرف جو مافل ید میت دوم کی لکیر کے بائیں طرف، یہ جو آپ نے سنا ابھی کہ مافل ید اتارتے ہیں میت دوم میں، میت سوم میں، میت چاروں میں مافل ید اتارتے ہیں جو اس کو اوپر سے ملا ہے. تو میں اس کو یہاں نہیں لکھ رہا ہوں کہ مافل ید اتارو، یہ تو آپ کو موجود ہے، تحریر موجود ہے. میت دوم میں مافل ید اتار چکے ہیں آپ، میت سوم میں آپ مافل ید اوپر سے اتار چکے ہیں، اس کو میں نہیں لکھ رہا ہوں. میت دوم کی لکیر کے بائیں طرف جو مافل ید ہے، اس کی نسبت میت دوم کے عدد مسئلہ سے دیکھیں. اگر تماثل ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اور اگر توافق ہو اگر توافق ہو تو دونوں کا، دونوں سے مراد میت دوم کا عدد مسئلہ اور مافلیت والا عدد. اگر توافق ہو تو دونوں میت دوم کا عدد مسئلہ اور مافلیت والا عدد کا وفق نکال دیں. پھر عدد مسئلہ کے وفق سے میت اول کے عدد مسئلہ میں، میت اول کے عدد مسئلہ میں اور میت اول کے تمام وارثین میں جن پر قبر کا نشان نہیں ہے. پھر عدد مسئلہ کے وفق سے میت اول کے عدد مسئلہ میں اور میت اول کے تمام وارثین کے سہام میں ضرب دیں. یہ پورا بورڈ تو اس میں آ ہی جائے، مطلب پورے بورڈ کی بات ہو جائے گی. وارثین کے سہام میں ضرب دیں اور مافل ید کے وفق سے میت دوم کے
میت دوم کے سہام میں ضرب دیں. اور اگر دونوں میں دونوں سے مراد میت دوم کا عدد مسئلہ اور مافلیت کا اور مافلیت کے درمیان تباین ہو تو عدد مسئلہ کے کل سے میت اول کے عدد مسئلہ کے کل سے میت اول کا عدد مسئلہ اور میت اول کے میت اول کے وارثین میں ضرب دیں. اور مافلیت کے کل سے میت دوم کے سہام میں اور مافلیت کے کل سے میت دوم کے سہام میں ضرب دیں. اس کو گروپ میں ڈال ہی دیجئے. میت اول کا نارمل مسئلہ بنا ہے, میت دوم کا نارمل مسئلہ بنا ہے. میت دوم کی لکیر کے بائیں طرف جو مافیل ہے اس کی نسبت میت دوم کے عدد مسئلہ سے دیکھیں. اگر تماثل ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, اور اگر توافق ہو تو دونوں یعنی میت دوم کا عدد مسئلہ اور مافیلیت والا عدد کا وفق نکال دیں. پھر عدد مسئلہ کے وفق سے میت اول کے عدد مسئلہ میں اور میت اول کے تمام وارثین جن پر قبر کا نشان نہیں ہے کے سہام میں ضرب دیں, اور مافلیت کے وفق سے میت دوم کے سہام میں ضرب دیں. اگر دونوں یعنی میت دوم کا عدد مسئلہ اور مافلیت کے درمیان تباین ہو تو عدد مسئلہ کے کل سے میت اول کے عدد مسئلہ اور میت اول کے وارثین میں ضرب دیں. یعنی طریقہ وہی ہے, یہاں پر وفق سے اوپر ضرب دینا ہے, میت اول کے عدد مسئلہ اور میت اول کے سہام, اور یہاں میت دوم کا عدد مسئلہ کے کل سے ضرب دینا ہے جب تباین ہو تو. اگر دونوں میت دوم کا عدد مسئلہ اور مافلیت کے درمیان تباین ہو تو عدد مسئلہ کے کل سے میت اول کا عدد مسئلہ اور میت اول کے وارثین میں ضرب دیں. میت اول کے وارثین سے مراد جن پر قبر کا نشان نہیں ہے, اور مافلیت کے کل سے میت دوم کے سہام میں ضرب دیں. اس کو گروپ میں ڈال دیجئے. اب میں اس کو مٹانے والا ہوں اور اس کی مثال دینی ہے. گروپ میں ڈال کر ذرا بتلا دیں تاکہ میں اگلی کارروائی شروع کروں. گروپ میں ڈال دیا. اچھا بورڈ تھوڑا دھندلا ہے, اچھا ٹھیک ہے, میں تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں. میرے خیال سے دوبارہ ڈال دیجئے. اب بورڈ میرے خیال سے یہ ہو گیا ہوگا, تھوڑا واضح ہو گیا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. دھندلا پن تھوڑا کم ہوا نہیں ہوا؟ چلیے ٹھیک. اب آپ اس تحریر کو غور سے جو ہے مزید پڑھیے. یہ 3 باتوں کو یاد رکھنا ہے
اب مثال میں دیکھیے آپ، یہ باتیں جو ہیں غور سے دیکھیے آپ. ہندا کا انتقال ہوا، مورث اعلیٰ جو ہے 2015 میں ہندا کا انتقال ہوا. میں نے کہا تھا کہ پہلا ہی مسئلہ جو ہے نارمل مسئلہ ردیہ والا آ گیا ہے، تو اس کو ذرا دھیان سے. 2015 میں ہندا کا انتقال ہوا. اس کے وارثین میں ہے شوہر، بیٹی، ماں. شوہر حامد، بیٹی طاہرہ، ماں حبیبہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ رشتہ بھی ہے، شوہر بیٹی یہ رشتہ ہے، اور سب کا نام بھی لکھ دیا. اور میت دوم ہے، ابھی ہندا کی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی کہ حامد کا انتقال ہو گیا. حامد کا انتقال 2016 میں ہو گیا، یہ 2015 میں انتقال ہوا. یہ میں نے سال ایسے لکھ دیا ہے، آپ کو لکھنا نہیں ہے، یہ آپ کے خالی سمجھنے کے لیے. حامد کا انتقال 2000، یعنی موت کی ترتیب سے جو ہے مسئلے بنیں گے. وفات، یہ میں نے ایسے لکھ دیا ہے. شوہر کا انتقال ہوا اور اس کے وارثین میں دوسری بیوی، حامد کی ایک اور بیوی تھی، اس کا انتقال ہوا. بیوی، اس کا نام ہے نفیسہ. اور ماں، یہ ہندا کی جو بیٹی ہے طاہرہ، یہ حامد کی بیٹی نہیں ہے. ایک بات سمجھ رکھیے آپ، ہندا کی یہ بیٹی طاہرہ کسی اور شوہر سے، ہندا کا شوہر حامد ہے اور ہندا کی بیٹی طاہرہ ہے. تو طاہرہ جو ہے یہ حامد کی بیٹی ہے کیا؟ نہیں. یہاں پر جو ہے ہندا کو یہ بیٹی طاہرہ کسی اور شوہر سے، یہ ذہن میں رکھیے تاکہ بعد میں آپ کو اعتراض نہ ہو. طاہرہ جو ہے ہندا کی بیٹی کسی اور شوہر سے، جس شوہر کا مسئلہ یہاں زیر بحث نہیں ہے، کیونکہ وہ شوہر پہلے انتقال کر گیا ہے. ہندا کا وہ شوہر انتقال پہلے کر گیا تھا، اسی لیے ہندا نے بعد میں شادی کی حامد سے. طاہرہ پہلے گھر سے، ہندا کو پہلے گھر سے. ماں، تو حامد کو ایک ماں ہے، اس کا نام ہے جمیلہ. اور باپ ہے شریف. ابھی جو ہے مزید اس کا بھی بنانا ہے. طاہرہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے اور حبیبہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اس کو بعد میں لکھیں گے. اب میں نے جو لکھا تھا کہ سب سے پہلے مرنے والا مورث اعلیٰ کہلاتا ہے، تو یہ ہندا کیا ہے؟ مورث اعلیٰ ہے. ہندا جو ہے، میں اس کو مٹا ہی دیتا ہوں ورنہ گنجلک ہو جائے گا. وہ ذہن میں رکھیے، موت کی ترتیب سے مسئلے بنیں گے. مورث اعلیٰ لکھ دیتا ہوں اس کو، مورث اعلیٰ ہندا ہے. ہندا کی ایک جائیداد ہے جو تقسیم ہونی. اب جو ہے ابھی مناسخہ کی بات نہیں، بلکہ میں لکھ ہی دیتا ہوں، ابھی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی کہ طاہرہ کا انتقال ہو گیا. طاہرہ کے وارثین میں کون کون لوگ ہیں؟ تو طاہرہ کے وارثین میں نانی کا مطلب حبیبہ جو ہے ہندا کی ماں ہے، تو حبیبہ جو ہے طاہرہ کی کون ہوگی؟ نانی ہوگی.
یہ حبیبہ جو ہے طاہرہ کے لیے کیا ہے؟ نانی ہے. طاہرہ کی ماں ہندا اور ہندا کی ماں حبیبہ. طاہرہ کی ماں ہندا، ہندا کی ماں حبیبہ. تو حبیبہ ابھی زندہ ہی ہے کہ طاہرہ کا انتقال ہو گیا. تو طاہرہ انتقال کرنے والی، اور وارثین میں حبیبہ بھی ہے نانی. حالانکہ نانی حبیبہ بھی مرے گی، طاہرہ کے بعد مرے گی وہ. اور دو بیٹا اور بیٹی. بیٹا اس کا نام ہے ناصر. دوسرا بیٹا اس کا دوسرے بیٹے کا نام ہے کلیم. اور ایک بیٹی بھی ہے. بیٹی حمیدہ. ابھی تقسیم ہے، اب تک جائیداد کی تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ انتقال ہو گیا حبیبہ کا بھی، اور اس نے وارثین میں چھوڑے. حبیبہ نے اپنے وارثین میں چھوڑے شوہر، دو بھائی. شوہر اس کا نام ہے سہیل. بھائی اس کا نام ہے جمشید. دوسرا بھائی خورشید. ایک دو تین چار، چار بطون کا مسئلہ ہے مناسخہ والا. بطن اول، بطن دوم، سوم. جگہ نہیں ہے، خالی سوم لکھ رہا. جگہ کی کمی سے خالی سوم چہارم لکھ رہا ہوں. بطن سوم، بطن چہارم، چار بطون کا مسئلہ ہے. چلیے یہاں پر جگہ تو دکھ رہی ہے. بطن چہارم. اب آئیے کارروائی شروع کرتے ہیں. بلکہ کارروائی سے پہلے یہ نقشہ کب بنا؟ جب کسی نے سوال یوں کیا کہ ہندا کا انتقال 2015 میں ہوا، وارثین میں شوہر حامد، بیٹی طاہرہ، ماں حبیبہ کو چھوڑی. جائیداد تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ 2016 میں شوہر حامد کا انتقال ہو گیا. وارثین میں بیوی نفیسہ، ماں جمیلہ اور باپ شریف کو چھوڑا. ابھی جائیداد کی تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ طاہرہ کا انتقال ہو گیا، اور وارثین میں 2018 میں طاہرہ کا انتقال ہو گیا، اور نانی حبیبہ، بیٹا ناصر، بیٹا کلیم، بیٹی حمیدہ کو چھوڑا. ابھی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ 2020 میں حبیبہ کا انتقال ہو گیا، اور وارثین میں شوہر سہیل، بھائی جمشید، بھائی خورشید کو چھوڑا. اب بتایا جائے کہ ہندا کی 1 ایکڑ زمین ہے. تو ان وارثین میں، زندہ وارثین میں کیسے تقسیم کیا جائے؟ اب زندہ وارثین دیکھیں تو آپ، یہ مر چکا ہے حامد، طاہرہ مر چکی ہے، حبیبہ مر چکی ہے، اور یہ ان 3 بطون والے زندہ ہیں. بطن اول کے 3 مر چکے ہیں. یہ اس طرح کا سوال تھا. اب اس کا جواب جو ہے اب بنائیں گے. پہلے بنائیے نارمل مسئلہ. یہ مسئلہ ہے اصل میں ردیہ. اب شوہر کو ملے گا ربع، بیٹی کو ملے گا نصف، 25%، 50%، 75%. یعنی مسئلہ ردیہ ہے. تو ردیہ کا پتہ کب چلے گا؟ جب مسئلہ بنائیں گے. تو میں مسئلہ بنانے سے پہلے بتلا دے رہا ہوں تاکہ مسئلہ بنانے سے پہلے ردیہ معلوم ہو جائے. 25%، 50%، 75% ہو گیا. اور یہ سدس یعنی کہ 16-17%. تو 75 اور 17 92%. 8 8.5% بچ گیا.
مسئلہ ردیہ ہے اور ردیہ کا بھی اصول نمبر 4 ہے. اصول نمبر 4 جیسا کہ میں نے آج بھی ہوم ورک دیا تھا اور آپ نے بنایا ہے، ملا رد علیہ کا مسئلہ بنانا ہے. نارمل مسئلہ بھی ابھی مناسخہ کی بات نہیں ہے. 4 سے مسئلہ بنایا، 1 دے دیا، اور باقی کتنا بچا؟ باقی 3. مسئلہ نمبر 2 بنائیے، نصف اور سدس. مسئلہ بنا 6 سے 3 اور اس کو 1. ردیہ کے اصول نمبر 2 سے مجموعے سہام کو مسئلے کی جگہ رکھ دیں تو 3 اور 1 4. اب جو ہے ردیہ کے اصول نمبر 4 میں کیا پڑھے آپ کہ اب دیکھنا ہے نسبت باقی میں اور من یرد علیہ کے عدد مسئلہ میں نسبت کیا ہے. اگر تماثل نہ ہو تو من یرد علیہ کے عدد مسئلہ سے 2 جگہ ضرب دیں. من یرد علیہ کے عدد مسئلہ سے من لا یرد علیہ کے مسئلہ میں ضرب دیں 4 چوکے 16 اور من لا یرد علیہ کے سہام میں ضرب دیں 4 ایکن 4 اور من یرد علیہ کے سہام کو ضرب دیں باقی سے 3 تیا 9 اور 3 ایکن 3. یہ ابھی مناسخہ شروع نہیں ہوا ہے، یہ ہوا نارمل مسئلہ ردیہ کا اصول نمبر 4. اب میں نے ابھی جو لکھا تھا میت اول کا مسئلہ بنائے نارمل انداز سے، پھر میت دوم کا مسئلہ بنائے نارمل انداز سے. ابھی مناسخہ شروع نہیں ہوا. بیوی کو کیا ملے گا؟ بیوی ماں باپ، یہ وہ ان مسائل میں سے ہے، ان دو مسائل میں سے ہے جس میں ماں کو ثلث و بقیہ ملتا ہے. تو بیوی ربع، ماں ثلث بقیہ، ماں باقی، ماں بقیہ، باپ اصغر. مسئلہ بنے گا 12 سے. 4 تیا 12 3 بچ گیا 9. 12 میں سے 3 نکل گیا، بچ گیا 9. 9 کا ثلث کتنا ہوگا؟ 3 3 3 6 بچ گیا 6. یہ ہوا نارمل مسئلہ. اب یہاں پر اس میں جو ہے تھوڑی سی تبدیلی کیا ہے صاحب کتاب، اس کو ذرا غور سے دیکھیے آپ. تبدیلی کیا کیا ہے؟ وہ جو تماثل کی نسبت والی بات آئی تھی نا کہ مافل ید اور عدد مسئلہ میں کیا نسبت ہے، تماثل ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو تماثل کو اچھا میں مافل ید اتار ہی دیتا ہوں. مناسخہ کی ایک بات جو ہے مناسخہ کی ایک بات پہلے لے آتے ہیں. حامد کا مافل ید، مناسخہ کی ابتدائی کارروائی. حامد کو اوپر سے کیا ملا ہے؟ حامد کو اوپر سے کیا ملا ہے؟ حامد کو اوپر ملا ہے 4. حامد کو اوپر ملا ہے 4. تو یہ 4 کیا ہو گیا؟ مافل ید. یہی دیکھیے آپ، مافل ید یہی ہے. حامد میت دوم، اس کو اوپر کیا ملا ہے سیام؟ 4. تو اس 4 کو حامد کے بازو لکھ دیا گیا اور اس پہ قبر کا نشان بنا دیا. جیسے ہم منتقل کریں گے قبر کا نشان بنا دیں گے، جیسے منتقل کریں گے نیچے یہاں قبر کا نشان بنا دیں گے تاکہ آئندہ کی کارروائی میں اس کو ہم ٹچ نہ کریں. قبر کا نشان بنا دیے، اب اس کو ٹچ نہیں کرنا ہے آئندہ کی کارروائی میں. وہ 4 منتقل ہو گیا یہاں. اسی کا نام ہے مافل ید، اسی کا نام ہے مافل ید. حامد کو اوپر جو سہام ملے وہی ہے مافل ید. اچھا، تو یہ تو مناسخہ کی ابتدائی بات ہو گئی، ابتدائی کارروائی تھی. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ جو ہے یہ نارمل جو بنا آپ کے سامنے، ربع ثلث اسبا. ربع کا اختلاط ثلث سے ہوا، مسئلہ بنا 12 سے. تو ربع ہوا 3، ثلث ہوا 3، ثلث ما بقیہ، ثلث ما بقیہ ہوا 3. چونکہ 12 میں سے 3
نکل گیا، بچ گیا 9، 9 کی تہائی 3، بچ گیا 6، اسبا کو دے دیا۔ اب صاحب کتاب نے مافل ید 4 اور عدد مسئلہ میت دوم کے عدد مسئلہ میں تماثل کو ظاہر کرنے کے لیے تھوڑی تبدیلی کر دی۔ تبدیلی کا مطلب نتیجہ میں فرق نہیں ہوگا، نتیجہ میں فرق نہیں ہوگا، بلکہ 12 کو انہوں نے 4 کر دیا، 12 کی جگہ 4 کر دیا۔ اب آپ پریشان ہوں گے کہ 4 کیسے کر دیا؟ تو اصل میں 4 اس لیے کیا کہ بیوی کو ربو کی بنیاد پر 3 مل رہا ہے، بیوی کو ربو کی بنیاد پر 12 میں سے 3 مل رہا ہے، اور ماں کو ثلث ما بقیہ کی بنیاد پر بھی 3 مل رہا ہے۔ تو ربو والی کو 3 اور ثلث ما بقیہ والی کو 3، تو مطلب کیا ہوا کہ ماں کو ثلث ما بقیہ جو ہے یہ اصل میں ربو کے، یہ ثلث ما بقیہ ہے، گویا کہ یہ ربو کے قائم مقام ہے، ربع کل، ربع کل۔ دیکھیں اب 12 میں سے ربو کتنا ہو رہا ہے؟ 3، تو 3 کی حیثیت ربو کی ہے، ربع کل کی ہے، 3 کی حیثیت کیا ہے؟ 12 میں سے 3 ربع کل کی ہے، 1/4۔ ہاں 12 میں سے 3 کیا ہے؟ 1/4 کی ہے۔ تو 12 میں سے 3 یہاں بھی مل رہا ہے، 12 میں سے 3 یہاں بھی مل رہا ہے، تو پتا چلا کہ 3 کی حیثیت کیا ہے؟ ربو کی ہے۔ تو جب ربو کی ہے تو عام اصول سے ہٹ کر ثلث ما بقیہ کو اڑا دیا۔ صاحب کتاب نے اصول سے ذرا ہٹ کر، نتیجے میں فرق نہیں ہوگا، ثلث ما بقیہ کو اڑا کر کیا کر دیا؟ ربو کر دیا، چونکہ ثلث ما بقیہ اور ربو میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ثلث ما بقیہ میں بھی 3 مل رہا ہے اور ربع کل میں بھی 3 مل رہا ہے، تو ربع کل اور ثلث ما بقیہ دونوں برابر ہے، 3 مل رہا تھا۔ تو صاحب کتاب نے ماں کا ثلث ما بقیہ اڑا کر کیا کر دیا؟ ربو کر دیا، اصول سے ہٹ کر، تاکہ مسئلہ بن جائے کس سے؟ ربو اسبا، تو ربو ہے، تو ربو کے ہم نام عدد سے مسئلہ بن جائے گا، یعنی 4 سے بن جائے گا۔ اب 12 کی جگہ ہم 4 کر دیں گے تاکہ مافل ید اور مسئلہ میں تماثل ہو جائے۔ نتیجے میں تو فرق ہوگا نہیں، نتیجے میں تو فرق ہوگا نہیں، چونکہ آپ نے دیکھا کہ 12 سے مسئلہ بنا تو ربو میں 3 ملا، 12 سے مسئلہ بنا اور ثلث ما بقیہ میں 3 ملا، تو 3 کی حیثیت ربو کی ہے، تو ثلث ما بقیہ ہی تو مٹا دیے اور اس کو ربو کر دیے، چونکہ ماں کو جو ربع ثلث ما بقیہ ہے اس کی حیثیت ربع کل کی ہے۔ تو جب ربو جمع ہو گیا تو ایک ربو کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنا دیا 4 سے، تاکہ تماثل والی مثال سامنے آ جائے۔ تماثل کو بتلانے کے لیے ایسا انہوں نے تبدیل کر دیا، ورنہ آپ 12 ہی سے مسئلہ بنائے، یہاں 3 دیں، یہاں 3 دیں، پھر 4 اور 12 کی کارروائی آگے بڑھائیں تو بھی نتیجے میں فرق نہیں ہوگا۔ تو بہرحال جس مصلحت سے انہوں نے یہاں ماں کو ثلث ما بقیہ کی جگہ ربو کر دیا، وہ مصلحت آپ کے سامنے آئی۔ اب آئیے اصل مناسخہ، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اصل مناسخہ اب ہے، دیکھیے وہ جملہ یاد رکھیے جو میں نے یہاں سے یہاں تک بورڈ پہ لکھایا تھا نمبر 3 میں، جو گروپ میں موجود ہے، اس کو میں آسان انداز سے اور بولتا ہوں۔ میت دوم کے عدد مسئلہ، میت دوم کے عدد مسئلہ اور مافیت کے درمیان نسبت دیکھیں۔ اس جملے کو آپ لوگ زبان سے ادا کیجیے، اس کو 2-4 بار بولیے، یہی جملہ بنیادی ہے۔ میت دوم کے عدد مسئلہ اور مافیت کے درمیان نسبت دیکھیے، اگر نسبت تماثل کی ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آگے بڑھ جائیے۔ میت دوم کے عدد مسئلہ اور مافیت کے درمیان نسبت دیکھیے۔ میت دوم کا عدد مسئلہ 4، مافیت 4، دونوں میں نسبت کیا ہے؟ تماثل کی ہے۔ 4 عدد مسئلہ، 4 مافیت، تماثل کی نسبت ہے، تماثل کی نسبت ہے تو آگے بڑھ جائیے، یہاں پر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مناسخہ کیا بنیادی جملہ ہے۔ میت دوم کے عدد مسئلہ، میت، یہ بطن دوم کیا ہے؟ میت دوم،
میت دوم کے عدد مسئلہ اور مافیت کے درمیان نسبت دیکھیے. اگر تماثل ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اگر تباین ہو تو کیا کریں گے, اگر توافق ہو تو کیا کریں گے, اس کے لیے نیچے کی مثال ہے. اب ہم نیچے کی طرف آتے ہیں. تو بنیادی جملہ مناسخے کا, ہاں سہام بھی چھوڑ دیں گے. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تو سہام کیوں دیں گے؟ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کا مطلب کیا ہے کہ سہام وغیرہ سب کچھ نہیں کرنا ہے. اب جو ہے ہاں اچھا یہ والا سہام ہے. جب 4 سے مسئلہ بنا, ہاں صحیح آپ نے توجہ دلائی. جب مسئلہ 4 سے بنا تو ربو کا مطلب 1 ہو گیا, ربو کا مطلب 1 ہو گیا, اور 4 میں سے ربو 1 اس کو, 4 میں سے ربو 1 اس کو, اور بچ گیا 2. ہاں آپ نے یہ والا سہام مطلب ہے, ٹھیک ہے. وہ 12 کے اعتبار سے سہام دیے تھے. جب مسئلہ 4 سے بن گیا تو سہام 4 کا ربو 1, 4 کا ربو 1, بچ گیا 2, اسوا کو دے دیا. ہاں ٹھیک ہے, آپ نے صحیح توجہ دلائی. تو مناسخے کا بنیادی جملہ کیا ہے؟ میت دوم کے عدد مسئلہ اور مافیت کے درمیان نسبت دیکھیے. بہت بنیادی جملہ ہے. اگر تماثل ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, آگے بڑھ جائیے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. میت سوم, نانی سودس, بیٹا اسبا, بیٹی اچھا ہاں بیٹا 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 پورا اسبا ہو گیا. اب یہاں پر مناسخے کا ابتدائی کام, یہ جملہ بھی جو ہے ذہن میں رکھیے. مناسخے کا ابتدائی کام مافل ید کو منتقل کرنا, مافل ید کو منتقل کرنا. طاہرہ کا مافل ید کیا ہے, یعنی اس کو اوپر کیا سہام ملے ہیں. مافل ید کو ذہن میں رکھیے. مافل ید اصل کارروائی جو مافل ید ہی سے ہوتی ہے, تو مافل ید کو یاد رکھیے. طاہرہ کا مافل ید کتنا ہے, اوپر اس کو کتنے سہام ملے ہیں؟ تو طاہرہ کو اوپر ملے ہیں 9 سہام. تو میں یہ اتارنے سے پہلے ہی اس خبر کا نشان لگا دیا تاکہ کنفیوژن نہ ہو. طاہرہ کو اوپر ملا ہے 9, یہ اس کا مافل ید ہے. 9 مافل ید اتار دیا. اب اس میت سوم کا نارمل مسئلہ بنا ہے. میت سوم کا نارمل مسئلہ بنا ہے. تو سدس اور اسبا مسئلہ بنا 6 سے. 6 میں سے مل گیا اس کو 1, بچ گیا کتنا 5, 2 2 4 1 5. 5 رؤوس ہے اور 5 جو ہے بچا ہوا بھی ہے. ناصر 2 راس, کلیم 2 راس, حمیدہ 1 راس, 5 راس, اور 5 بچا ہوا بھی ہے. تو حامد کو مل گیا, ناصر کو مل گیا 2, کلیم کو مل گیا 2, یہاں 5 لکھ دیتا ہوں, مشترکہ 5, اور حمیدہ کو 1. یہ ہو گیا نارمل مسئلہ. اب مناسخے کی بات آئیے. بہت مشکل نہیں ہے, بالکل آپ ذہن میں بٹھا لیجئے, انشاءاللہ مناسخہ آسان ہو جائے گا. مناسخے کا اصل جملہ میت سوم اور میت سوم کے عدد مسئلہ. میں سوم بول رہا ہوں, ابھی مجھے بولنا چاہیے میت دوم, لیکن میں دوم بعد میں بتلاؤں گا, ابھی میت سوم ہی بولیے. میت سوم کے عدد مسئلہ اور مافل ید میں نسبت دیکھیے. 6 اور 9 میں نسبت دیکھیے. مافل ید 9, عدد مسئلہ 6, کیا نسبت ہے؟ تو نسبت ہے توافق کی. 3 نے کاٹا دونوں کو, 3 دونی 6, 3 تیا 9. جب توافق ہو تو دونوں کا وفق نکال دیں. جب توافق ہو تو دونوں کا وفق نکال دیں. عدد مسئلہ کا وفق اور مافلیت کا وفق, یہ کام ہو گیا. اب جو ہے اس 2 سے اوپر تمام ضرب دے دیجئے. اس عدد مسئلہ کے وفق سے اوپر تمام ضرب دے دیجئے. اوپر تمام میری ایک تعبیر ہے, یہ اوپر تمام ضرب دیجئے. جتنے بھی سہام نظر آ رہے ہیں آپ کو خبر کے علاوہ, تمام سہام میں اور
پہلے والی میت کے عدد مسئلہ میں اس جو بنا رہے ہیں آپ میت سوم کا بنا رہے ہیں، میت سوم کے عدد مسئلہ کے وفق سے اس دو سے میت سوم کے اس عدد مسئلہ کے وفق سے اوپر تمام سہام میں ضرب دیجیے جو آپ کو نظر آ رہا ہے قبر کے نشان کے علاوہ. تو ادھر والے سے اوپر تمام ضرب اور مافلیت کے وفق سے نیچے والے سہام میں ضرب. اس جملے کو سمجھ گئے آپ تو مناسخہ سمجھ گئے. اس جملے کو سمجھ گئے تو مناسخہ سمجھ گئے. عدد مسئلہ کے وفق سے اوپر تمام سہام میں ضرب قبر کے نشان کے علاوہ اور میت اول کے عدد مسئلہ میں ضرب. یہ والا عدد مسئلہ اب یہ بے حیثیت ہو گیا. میت یہ چار جو ہے میت دوم والا یہ بے حیثیت ہو گیا. اس کو اب بھول جائیے. اس چار عدد مسئلہ کو بھول جائیے. یہ بے حیثیت ہو گیا. جیسے ردیہ وغیرہ میں جو ہے آپ نے دیکھا بعض مسئلے جو ہے بے حیثیت ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ نے جملہ ذہن میں رکھ لیا تو آپ کو مناسخہ آ گیا. بنیادی جملہ یہ ہے عدد مسئلہ کے وفق سے اوپر تمام سہام میں ضرب جس پر قبر کا نشان نہیں ہے اور میت اول کے عدد مسئلہ میں یہ بھی اوپر ہی ہے. تو اوپر تمام جتنے بھی اعداد ہیں سب میں ضرب دے دی اور مافلیت کے وفق سے نیچے والے سہام میں ضرب دے دیجیے. بس یہی ہے اصل مناسخہ جو یاد رکھنا ہے آپ کو. اب ایک بات یہ بتلانی ہے کہ یہ ہے بطن سوم لیکن ہم بولیں گے اس کو میت دوم. جس مسئلے کو آپ بنا رہے ہیں نیچے والے جس مسئلے کو بنا رہے ہیں وہ میت دوم ہے اور اوپر والے جتنے سے فارغ ہو گئے آپ وہ سب میت اول ہے. اب اس کو میت اول کے قائم مقام مانا جاتا ہے. یہ بات آ چکی ہے گروپ میں بات آ چکی ہے. وہ آدمی نے سنایا بھی تھا. بطن سوم بنا رہا ہے تو یہ ہے میت دوم کے حکم میں اوپر والے تمام میت اول کے حکم میں ہے. تو اب میں بولوں گا اس کو میت دوم. جس کو بنا رہا ہوں میت دوم جس کو بنا رہا ہوں میت دوم اوپر والا میت اول. ہم یہاں آ جائیں گے یہ ہو جائے گا میت دوم. یہ بھی میت اول کے حکم میں یہ بھی میت اول کے حکم میں یہ بھی میت اول کے حکم میں. جس نیچے والے کو بنا رہے ہیں وہی میت دوم اوپر والے تمام میت اول. لہذا بطن سوم بنا رہے ہیں یہ میت دوم. تو میت دوم کے عدد مسئلہ اب جملہ کیا ہوگا میرا میت دوم کے عدد مسئلہ کے وفق سے اوپر تمام ضرب اور مافلیت کے وفق سے نیچے والے سے ہم نے ضرب. مناسخہ کا بنیادی جملہ یہی ہے. اس کو یاد رکھ لیجئے تو مناسخہ آپ کو آ گیا. تو کیا جملہ میرا ہے میت دوم کے عدد مسئلہ سے اوپر تمام ضرب. اب اوپر تمام سے مراد کیا ہے وہ واضح کر چکا ہوں. اوپر جتنے بھی سہام نظر آ رہے ہیں قبر کے نشان کے علاوہ ان تمام میں ضرب دیجیے اور میت اول کے عدد مسئلہ میں موری سے اعلیٰ والا مسئلہ موری سے اعلیٰ والا مسئلہ میں ضرب دیجیے. اب دو سے ضرب دینا ہم نے شروع کیا تو آپ جو ہے یہیں سے شروع کر دیجیے. لیکن ترتیب جو ہے یہ ہے ترتیب یہاں سے 16 دونی 32 یہاں سے سٹارٹ کیجیے. اوپر تمام ضرب 16 دونی 32 یہاں پر قبر کا نشان ہے. آگے بڑھ جائیے 3 دونی 6 یہاں یہ بھی اوپر ہی ہے. بطن سوم سے اوپر یہ بھی ہے 2 ایکن 2 2 ایکن 2 2 دونی 4 اوپر تمام ضرب دے دیے ہم اس 2 سے. طاہرہ کے مافلیت کے وفق سے نیچے ضرب 3 ایکن 3 3 دونی 6 3 دونی 6 3 ایکن 3 یہ ہو گیا 2 سے اوپر تمام ضرب جتنے بھی سہام نظر آ رہے ہیں اور موری سے اعلیٰ کا عدد مسئلہ بڑھا دیا. مافلیت کے وفق سے نیچے والے سہام کو ضرب دے دیا. یہی مناسخہ ہے یہی بنیاد ہے. یہ یاد رہا تو مناسخہ آپ کے لیے آسان ہے. اب آخری جو ہے ٹائم بھی جو ہے کم ہے اس کو دیکھ لیجئے. بطن چہارم نارمل مسئلہ پہلے بنا لیجئے. شوہر اچھا مناسخہ کا ابتدائی کام مافلیت اتارنا.
حبیبہ کا مافعلیت کیا ہے؟ یہ آپ میں سے کوئی جلدی بتلائے ماں، حبیبہ کا مافعلیت کتنا ہے؟ حبیبہ کا مافعلیت کتنا ہے؟ کوئی بتلائے؟ ہاں، حبیبہ کا مافعلیت جو ہے نہ 3 ہے نہ 6 ہے، 9 ہے۔ یہ بات صحیح ہے۔ مافعلیت کے بارے میں بھی بات آئی تھی نا کہ جس وارث کا آپ مافعلیت اتار رہے ہیں، دیکھ لیجئے اوپر کہاں کہاں آیا ہے، وہ وارث کہاں کہاں آیا ہے، حبیبہ کہاں کہاں آئی ہے، وہاں سے سہام کو جوڑ کر مافعلیت یہاں لکھیے۔ حبیبہ 2 جگہ آئی، حبیبہ یہاں آئی 6، حبیبہ یہاں آئی 3، تو یہاں سہام 6 ہے، یہاں سہام 3 ہے، تو مافعلیت اتارتے ہوئے اس کا خیال ضروری ہے۔ حبیبہ کہاں کہاں آئی؟ 2 جگہ آئی، دونوں سہام کو جوڑ کر تب لکھیے مافعلیت، تو مافعلیت حبیبہ کا ہو گیا 9۔ اب بنائیے نارمل مسئلہ۔ شوہر کو کیا ملے گا؟ شوہر کو ملے گا نصف، بھائی بھائی کیا ہو جائے گا؟ اسبا۔ مسئلہ بنے گا 2 سے، شوہر کو مل گیا 1، بھائی کو مل گیا 1۔ اب یہاں کسر واقع ہے، یہ مسئلہ نارمل ہے، ابھی مناسخہ نہیں ہے۔ 1 سہام میں 2 بھائی کو دینا ہے، تو 2 رؤوس، یہاں پر 4 رؤوس مت کیجیے، یہاں مؤنث نہیں ہے، یہاں مؤنث نہیں ہے، مؤنث اگر ہوتی تو بھائی کو 2 راس، بھائی کو 2 راس، 4 راس، 1 مؤنث ہے تو 5 راس، جیسے کہ یہاں پر ہوا ہے، یہاں 2 راس 2 راس 1 راس، 5 راس ہو گیا۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے، مؤنث نہیں ہے، تو بھائی 1 راس، بھائی 1 راس، 2 راس، تو 2 اور 1 تباین ہے، تو مضروب نکل گیا 2، 2 دونی 4، 2 دونی 4، 2 دونی 4۔ ابھی مسئلہ نارمل چل رہا ہے، 2 ایکن 2، 2 ایکن 2، تو بھائی کو 1 1 ہو گیا۔ اب بن گیا یہ نارمل مسئلہ۔ اب مناسخے کی بات اصل، میت دوم، یہ میت دوم ہے، یہ چل رہا ہے، جو چل رہا ہوئی میت دوم، میت دوم کا عدد مسئلہ 4، مافعلیت 9 میں کیا نسبت ہے؟ تو 4 اور 9 میں تباین ہے، تباین ہے تو کیا کریں گے؟ کل عدد مسئلہ سے اوپر تمام ضرب دے دیں گے جتنے آپ کو سہام نظر آ رہے ہیں قبر کے نشان کے علاوہ، اور میت مورث سے اعلیٰ کے عدد مسئلہ۔ یہاں سے شروع کیجیے، 32 ضرب 4، تو 32 دونی 64، 64 دونی 128، 128۔ یہاں تو سب جو ہے قبر کے نشان والے ہیں، تو اس 4 سے اوپر جتنے بھی سہام نظر آ رہے ہیں قبر کے نشان کے علاوہ سب میں ضرب دیجیے، تو 4 دونی 8، 4 دونی 8، 4 چوکے 16، اور 6 چوکے 24، 6 چوکے 24۔ تھوڑا سا وقت لگے گا، 5 منٹ جو ہے آپ لوگ صبر کر لیجیے تو ذرا اچھا رہے گا، یہ آج مین بات ہے۔ 4 تیا 12، 4 تیا 12، جگہ بھی کم ہے اصل میں۔ بیٹی حمیدہ، 1 سے 3 ہوا، پھر 3 سے 12 ہوا، یہ ذرا سے یہاں پر گجلک ہو گیا ہے، تھوڑا سا خیال رکھ لیجیے۔ اس 4 سے میت دوم جو بطن چارم ہے اس کے 4 عدد مسئلہ سے اوپر تمام ضرب دے چکے ہیں، اوپر تمام ضرب دے چکے ہیں۔ اب بچ گیا نیچے کے سہام کو بڑھانا، تو 9 مافعلیت سے نیچے تمام ضرب دے دیا 18، 9 دونی 18، 9 ایکن 9، 9 ایکن 9، بس مناسخہ ہو گیا، مناسخہ ہو گیا، فارغ ہو گئے۔ البتہ اس گنجلک میں ترکہ تقسیم کرنا آسان نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ ترکہ تقسیم کرنا آسان نہیں ہے تو صاف ستھرا لکھ دیجئے۔ تو صاف ستھرا لکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ صاف ستھرا لکھنے کے لیے وہ جو لکھا الاحیاء، اب یہاں جگہ ہی نہیں ہے، الاحیاء، تو شاید کہ یہاں پر آپ کو نظر آئے الاحیاء،
الاحیاء، یہاں لکھ دیا المبلغ، یعنی مورث اعلیٰ میں عدد مسئلہ کتنا ہے؟ مورث اعلیٰ کا عدد مسئلہ 128، 128 میں تمام زندہ وارثین کے سہام چھپے ہوئے ہیں 128 میں، جتنے بھی زندہ وارثین ہیں، اگر آپ جو ہے حبیبہ کو گھیرے تھے کہ نہیں؟ ہاں گھیر دی، جتنے زندہ وارثین ہیں تمام کے سہام 128 میں چھپے ہوئے ہیں، تو مورث اعلیٰ کا عدد مسئلہ وہ تمام کے لیے سہام ہے۔ اب جتنے زندہ وارثین ہیں سب کے نام لکھیے اور ان کا جو ہے ان کے سہام لکھیے۔ نفیسہ کو کیا ملا ہے؟ نفیسہ کو 8 ملا ہے۔ نفیسہ کہیں اور ہے کیا؟ نفیسہ کہیں اور نہیں ہے، نفیسہ کو 8۔ اس کے بعد کون ہے؟ جمیلہ۔ جمیلہ کو ایک صاف ستھرا انداز سے گویا ہم لکھ رہے ہیں، جمیلہ کو کیا ملا ہے؟ 8۔ اور شریف کو کیا ملا ہے؟ شریف کو ملا ہے 16۔ اور کون ہے؟ حبیبہ تو مر چکی ہے۔ ناصر کو کیا ملا ہے؟ ناصر کو ملا ہے 24۔ ناصر کو ملا ہے 24۔ اور کلیم کو کیا ملا ہے؟ 24۔ کلیم کو ملا ہے 24۔ حمیدہ کو کیا ملا ہے؟ حمیدہ کو ملا ہے 12۔ حمیدہ کو ملا ہے 12۔ حمیدہ کو ملا ہے 12۔ اور کون ہے زندہ وارثین میں؟ یہاں تک تو پہنچ گئے۔ سہیل کو کیا ملا ہے؟ 18۔ سہیل کو ملا ہے 18۔ اس کے بعد کون ہے؟ جمشید۔ جمشید کو ملا ہے 9 اور خورشید کو 9۔ جمشید کو ملا ہے 9 اور خورشید کو ملا ہے 9۔ یہ ہو گیا مکمل۔ اب جو ہے مناسخہ کی کوئی بات باقی نہ رہی، ان تمام کو جوڑیں گے تو یہ ہو جائے گا 128۔ یہ ان پورے نقشے کا ایک صاف ستھرا نچوڑ یہاں صاف ستھرے انداز سے لکھ دیا گیا۔ الاحیاء 128 یہاں لکھ دیا اور تمام زندہ وارثین کے سہام لکھ دیا گیا۔ 8 8 16، 16 دونی 32، 32 10 42، 10 52 52 اور 4 56 56، 10 66، 10 76، 4 80 80، 10 90 90، 2 92 92 اور 18 92، 2 اور 10 10 10 9 19 19 9 28، 128 ہو گیا۔ دیکھیے آپ، یہ ان تمام کو جوڑنے کے بعد 128 ہو گیا۔ تمام سہام کو جوڑیں اور مبلغ کو دیکھیں، میچ کر گیا تو سمجھیے صحیح ہے، میچ نہیں کیا فرق ہو گیا تو غلط ہو گیا۔ اب یہاں پر جو ہے ترکہ اگر تقسیم کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ ہے عدد مسئلہ، المبلغ کیا ہے؟ یہ عدد مسئلہ ہے فائنل، اور یہ آپ کے سامنے سہام ہے۔ ترکہ اگر مثلا 1 کروڑ ہے یا 50 لاکھ ہے، 50 لاکھ یہاں ترکہ لکھ دیا۔ سہام ترکہ میں ضرب، حاصل ضرب کو عدد مسئلہ سے تقسیم، 128 سے تقسیم، وہ پرانا اصول۔ سہام اور ترکہ میں ضرب اور عدد مسئلہ سے تقسیم، تو یہ سہام یہاں ترکہ لکھ دیں گے 50 لاکھ، یہ آپ کے سامنے عدد مسئلہ، سہام ترکہ میں ضرب، حاصل ضرب کو عدد مسئلہ 128 سے تقسیم، یہاں پر ترکہ بھی تقسیم ہو جائے گا۔ تو یہ مناسخہ کی بات آپ کے سامنے ہو گئی۔ اس نقشے کو گروپ میں ڈال دیجئے۔ آج کا درس جو ہے یہیں پہ اختتام کو پہنچتا ہے، 8:30 ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ مزید باتیں جو ہے کل ہوں گی اور عبارت پر انطباق بھی ہو جائے گا، لیکن بنیادی باتیں آپ کے سامنے بیان کر دی گئیں۔ تو بہرحال اس کا تعلق بھی پریکٹس سے ہے، حساب کتاب جتنا بھی ہے ان سب کا تعلق پریکٹس سے ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.